ویسے تو میری عمر ابھی 14 سال ہے۔ میرا نام نوری ہے، مگر کبھی کبھی نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میں 40 برس کی ہو گئی ہوں۔ ایسے جیسے میرے جسم کی ہر ہڈی تھک چکی ہے۔ دل اتنا بوجھل ہے جیسے برسوں کے دکھ میں نے سمیٹ لیے ہوں۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو لگ رہا تھا میں زندہ ہوں، مگر آدھی مر چکی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا کمرے میں گھس آئی تھی۔ میرا کمرہ تو بس 4 مٹی کی دیواریں ہی تھیں، ایک ٹوٹا سا دروازہ اور بوسیدہ بستر جس پر پڑا میرا کمبل میلا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ رات بھر بخار میں تپتی رہی، جسم یوں درد سے ٹوٹ رہا تھا، لگتا تھا میرے اندر کوئی بھٹی چل رہی ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں تھوڑی دیر اور سونا چاہتی تھی، مگر قسمت کو شاید میرا آرام گوارا نہیں۔ اچانک دروازے پر دھاڑتی ہوئی آواز آئی، چلو نوری، سو رہی ہے اب تک؟ تیرے باپ نے تجھے یہاں نوکرانی رکھنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ آواز میری سوتیلی ماں رفت بیگم کی تھی۔ بخار میں جلتے جسم نے مجھے ہلنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، اماں ذرا آرام کر لوں، بخار ہے، بدن میں درد ہے۔ انہوں نے طنزیہ کہا لگایا، بخار ہے؟ ہائے اللہ، یہ تو بڑی نازک ہو گئی ہے۔ ارے ہمارے زمانے میں تو فجر سے پہلے اٹھ کر آٹا پیستے تھے، تب جا کے سورج دیکھنے کا حق ملتا تھا۔ تجھے تو ذرا سا بخار آ گیا اور نواب زادی بن گئی۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے، مگر میں جانتی تھی آنسو دکھانا یہاں کمزوری ہے۔ رات کو ابا نے کہا بھی تھا کہ رفت بچی بیمار ہے، اس سے کام نہ کروانا، میں آٹا پسوا لاؤں گا، مگر اماں نہیں، سوتیلی اماں، انہوں نے کبھی ابا کی بات نہ مانی۔ ان کو لگتا تھا میں صرف چالاک لڑکی ہوں۔ میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے اٹھانا چاہا، مگر قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ چکی کے پاس پہنچی تو لگا جیسے کوئی پہاڑ میرے سامنے کھڑا ہے۔ پتھر کی ٹھنڈک میرے ہاتھوں میں چبھنے لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے بسم اللہ پڑھی اور چکی گھمانے کی کوشش کی۔ ایک چکر بھی پورا نہ ہوا کہ ہاتھ پھسل گیا، سر چکرانے لگا اور زمین جیسے گھوم گئی۔ اسی لمحے رفت بیگم دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھیں لال تھیں، ہاتھ میں لکڑی کا چمچ تھا۔ کیوں رک گئی؟ کیا چکی تجھے اپنے باپ کا جہیز لگی ہے؟ میں نے کہا، اماں بخار ہے، سر چکرا رہا ہے، کچھ دیر بیٹھ جاؤں پھر کرتی ہوں۔ انہوں نے میری چٹیا کھینچتے ہوئے کہا، سر چکرا رہا ہے، کام کرتے ہوئے تجھے بیماری یاد آتی ہے، کھاتے ہوئے نہیں۔ جا چکی گھما، ورنہ آج تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا نے کہا تھا نا آج پسوا لاؤں گا۔ ابا؟ ارے تو ابا کی بات کرے گی؟ بلا تیرے باپ کو، دیکھتی ہوں میں کیسے بچاتا ہے۔ انہوں نے مجھے اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ میرا سر پتھر کی چکی سے جا ٹکرایا۔ ماتھے سے خون بہنے لگا۔ میں کچھ نہ بولی، آنسو فرش پر گرنے لگے، مگر آنسو نہ رکے۔ میں نے چکی گھمائی، ہاتھوں سے پسینہ اور خون مل کر آٹے میں گھل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح بھی اس آٹے کے ساتھ پس رہی ہے۔ رفت کی آواز پھر سے گونجی، چپ کیوں ہے؟ رو کیوں نہیں رہی آج؟ یا زبان بند ہو گئی؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، آپ اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں مجھ سے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، تو نے کیا بگاڑا ہے؟ تو جو ہے نا، یہی کافی ہے۔ تیرے ہونے سے میرا نصیب خراب ہوا۔ تیرا باپ تجھ پر ترس کھاتا ہے اور مجھ پر شک کرتا ہے۔ تیری شکل دیکھ کر میرا دل جلتا ہے۔ میں پتھر بن گئی۔ میں نے بس اتنا کہا، میں تو بس تھوڑا پیار چاہتی ہوں اماں۔ وہ کہا لگا کر بولی، تیرے لیے میرے پاس صرف ایک ہی پیار ہے، چکی اور جھاڑو۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے آٹے کے برتن میں پانی ملایا، مگر ہاتھ کانپنے لگے، برتن گرا، آٹا زمین پر پھیل گیا۔ رفت بیگم نے غصے سے چلایا، ہائے رے منحوس، سارا آٹا ضائع کر دیا، اب دیکھ کیا کرتی ہوں تیرے ساتھ۔ انہوں نے لکڑی کا چمچ میرے بازو پر دے مارا۔ میں چیخی، مگر درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا بھی، ہونا چاہیے تجھے درد، تبھی تو تجھے عقل آئے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ چکی رک گئی تھی۔ رفت بیگم میری طرف جھکی، مر تو نہیں گئی؟ اٹھ، ابھی اور کام باقی ہے۔ میں نے بامشکل سر اٹھایا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید ان کے دل میں کوئی پرانی یاد چبھی۔ وہ فوراً بولی، جب ماں بنے گی تب تجھے سمجھ آئے گی، فی الحال اٹھ اور کام کر۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اب کام کروں گی بھی تو اپنے لیے، ابا کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، مگر اس بار میں نے چہرہ نہیں جھکایا۔ ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ میرے اندر چنگاری جل اٹھی، وہی جسے وہ برسوں سے بجھانا چاہتی تھی۔ میں نے چکی کے پتھر کو دیکھا، اس کے نیچے آٹے کی سفیدی میں میرے ہاتھوں کا خون ملا ہوا تھا، اور میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔
میری زندگی کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں اکثر بچوں کی کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماں کی گود سے محرومی کے بعد میری ماں، وہ صرف میرے لیے ماں نہ تھی، وہ پناہ گاہ تھی، ایک ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ وہ راتوں کی لوری مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی، صرف 4 سال کی، تو اماں مجھے چاند دکھا کر کہانیاں سناتی اور میں ان کی آغوش میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن وہ چپ چاپ چلی گئیں ہمیشہ کے لیے۔ ان کے جانے کی آواز میں سن نہ سکی، بس جب آنکھ کھلی تو اماں کہیں نہ تھیں۔ لوگوں کی آوازیں تھیں، رونے کی صدائیں تھیں اور ابا کی سسکیوں کی گونج تھی۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں گئی اور پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ کسی نے مجھے گود میں اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور کسی نے میرے سوال کا جواب بھی نہ دیا۔ اماں چلی گئی اور ساتھ ہی میری ہنسی، میری نیند، میرا چین اور میرا بچپن بھی لے گئیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ ابا چپ ہو گئے، ان کی زبان پر تالا لگ گیا اور میں بیکار بچی بن گئی جو اکثر دیواروں اور پتھروں سے باتیں کرتی۔ اس وقت بھائی بھی پیدا ہو چکا تھا، مگر وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بیچارہ اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہ تھا۔ پھر وہ دن آیا جب ابا نے ایک دن کہا، نوری اب گھر سنبھالنے کے لیے کسی کو لانا ہوگا، تم بہت چھوٹی ہو، بھائی کو سنبھالنا آسان نہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر وہ آئیں، رفت بیگم۔ پہلی بار جب انہیں دیکھا تو چہرہ خوبصورت لگا، مگر ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ شاید وہ آنکھیں کسی اور کے لیے نرم ہوں، مگر میرے لیے ان آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ رفت بیگم میرے لیے نئی اماں بننے نہ آئی تھی، بلکہ مجھے احساس دلانے آئی تھیں کہ میں اس گھر میں اضافی ہوں۔ شروع کے دنوں میں وہ تھوڑی بات چیت کرتی، مگر جب ان کے اپنے بچے پیدا ہوئے تو سب بدل گیا۔ مجھے ماں کہنا تو دور کی بات، بیٹی کہنا بھی بند ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے سیدھا کہا، نوری تم بڑی ہو رہی ہو، گھر کے کام سیکھو، ورنہ کیا کرو گی زندگی میں؟ میں نے کہا، ابھی تو میں اسکول جاتی ہوں نا، کام بھی کر لوں گی۔ پڑھ کر کیا کرے گی؟ ماسٹر نہیں بنے گی، تجھے تو گھر سنبھالنا چاہیے، نہ کہ کتابیں اٹھانی آنی چاہیے۔ اور اگلے دن ٹھیک اسکول جانے کے وقت میرا بستہ ہی غائب تھا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا میرا اسکول، میرا بستہ۔ ابا نے نظر چراتے ہوئے کہا، بیٹا رفت کہتی ہے گھر میں خرچہ بہت ہے، کچھ دن رک جاؤ پھر دیکھیں گے۔ اور وہ کچھ دن کبھی ختم ہی نہ ہوئے۔ میرے خوابوں کو اس رفت بیگم نے اپنے جھاڑو کے نیچے دبا دیا اور میرا باپ خاموش تماشائی تھا۔ شاید ان کے پاس الفاظ ختم تھے یا شاید ہمت نہیں تھی۔ رفت بیگم کے ظلم دن بدن بڑھتے گئے، نہ وقت پر کھانا ملتا، نہ آرام کرنے دیتی اور نہ کپڑے دیتی، بس کام کام اور کام۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی جب وہ سب کے سامنے کہتی کہ یہ لڑکی اس گھر میں کھانے کو پیدا ہوئی ہے، یہاں میں نہ ہوتی تو کب کی سڑک پر ہوتی۔ میرا جی چاہتا کہ چیختے ہوئے کہوں، یہ گھر میرا بھی ہے، میرے ابا کا گھر ہے، میں ان کی بیٹی ہوں، مگر زبان بند ہو گئی تھی، جیسے تقدیر نے سلائی لگا دی ہو۔ مجھے اکثر راتوں میں اماں یاد آتی اور میں اپنی چادر لپیٹ کر کونے میں بیٹھ جاتی، آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی کہ اماں آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں یا کوئی فرشتہ ہی بھیج دیں جو مجھے اس قید سے نکالے، مگر نہ اماں آئیں اور نہ فرشتہ۔ بس ہر صبح ایک نئی مشقت اور ہر شام ایک نیا زخم۔ میری زندگی ایسی ہو گئی تھی جیسے زندہ لاش ہو۔ کام کرتی تھی مگر اندر میرے کچھ نہ بچا تھا۔ رفت بیگم کے بچے اسکول جاتے، اچھا پہنتے، اچھا کھاتے، اور بس میں پسینے، آٹے اور باورچی خانے میں گھل کر رہ گئی تھی۔ مگر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا وقت بھی ضرور بدلے گا، شاید دیر ہو، مگر اندھیری رات کے بعد سویرا تو ہوتا ہے نا۔ یہی سوچ کر میں ہر تھپڑ، ہر ظلم، ہر گالی برداشت کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میں نوری ہوں اور نوری کو روشنی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ روز صبح میں فجر سے پہلے جاگتی، چاہے بخار ہو یا جسم میں جان نہ ہو۔ رفت بیگم کی عادت تھی کہ وہ میرا بستر کھینچ کر باہر پھینکتی اور کہتی، اٹھ جا نوری، اٹھ جا، سورج تیرے انتظار میں نہیں رکے گا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے چکی کے پاس آتی۔ اس وقت صحن میں ٹھنڈی ہوا چلتی، چکی کے پتھر کو گھمانے سے میری انگلیاں جم جاتی، مگر مجھے رکنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ رفت بیگم کا قانون بڑا سخت تھا، جب تک آٹا نہ پسے نہ ناشتہ اور نہ روٹی۔ میں بھوکی ہی چکی گھماتی، کبھی کبھی سوچتی کہ مشین سے آٹا بنوانا کتنا آسان ہوتا، بس گندم لے جاؤ اور آٹا لے آؤ۔ لیکن نہیں، ان کے لیے میرا پسینہ دیکھنا ایک سکون کا عمل تھا۔
وہ اکثر کہتی انسان کی قدر تب ہوتی ہے جب پسینہ نکلے، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بس میرے جسم سے طاقت چھیننا چاہتی تھی۔ ایک دن ابا نے گاؤں سے 2 بوریاں گندم کی لائیں۔ وہ خوش تھے کہ اب کچھ دن آرام سے کھانا ملے گا۔ میں بھی خوش تھی، مگر جب انہوں نے کہا میں مشین پر پسوا لاؤں گا، رفعت بیگم فوراً بول پڑی، مشین کی کیا ضرورت ہے، گھر میں چکی ہے نا، خود پیسی جائے گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ آٹا صاف ہے۔ ابا نے مجھے دیکھا، میں نے نظریں جھکا لی، ابا چپ ہو گئے تھے۔ اگلے دن فجر کے وقت میں پھر چکی پر تھی۔ اس دن میری طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی، جسم جل رہا تھا، مگر دل میں خوف تھا کہ اگر نہ اٹھی تو رفعت بیگم چیخ چیخ کر پورے محلے کو جمع کر دیں گی۔ میں نے چکی کا پہلا چکر گھمایا اور پھر دوسرا۔ آٹے کی خوشبو کے ساتھ پسینے کی مہک ملی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میری سانس پھول گئی، ہاتھوں میں چھالے تھے اور خون رس رہا تھا۔ تبھی اچانک رفعت بیگم صحن میں آئی، ہاتھ میں جھاڑو تھی۔ انہوں نے غصے سے پوچھا، کیوں رک گئی، کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں بس ذرا سا پانی پی لوں۔ پانی پہلے، کام مکمل کر پھر پانی بعد میں پینا۔ مگر اماں چکر آ رہے ہیں، بخار بھی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے جھاڑو میری ٹانگوں پر دے مارا، بیٹھے گی، آرام کرے گی، یہ کیا محل ہے، اٹھ نہیں تو اور مار پڑے گی۔ میں اٹھ گئی، جھاڑو کا نشان جلد پر جلن چھوڑ گیا۔ میں نے پھر سے چکی گھمانی شروع کی۔ رفعت بیگم کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر بولی، ہاں اب آئی ہے نا لائن پر، یاد رکھ جب رک جائے گی تو روٹی بھی رک جائے گی۔ میں پورا دن چکی کے ساتھ لگی رہی۔ شام ہوئی تو آہستہ سے آٹا زمین پر گرنے لگا۔ میں نے بچانے کی کوشش کی، مگر چکی کا پتھر ہی رک گیا۔ رفعت بیگم آئی، انہوں نے دیکھا آٹا بکھرا ہے تو چلائیں، یہ کیا، سارا آٹا ضائع کر دیا؟ اماں ہاتھ سے پھسل گیا، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میرا بازو ہی مروڑ دیا، تو نے یقیناً جان بوجھ کر کیا ہے، تو نے آٹا برباد کر کے دکھا دیا کہ تو کام نہیں کرنا چاہتی۔ مزید انہوں نے بازو مروڑ دیا۔ میں چیخی، اماں درد ہو رہا ہے۔ درد ہوگا تبھی تو تجھے عقل آئے گی۔ میرا ہاتھ نیلا پڑ گیا، مگر وہ باز نہ آئی۔ پھر بولی، جا اب یہی آٹا چن اور صاف کر کے دوبارہ پیس، جب تک ختم نہ ہو سونا مت۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا، ابا ابھی تک گھر نہ آئے تھے۔ میں نے لالٹین جلائی اور سر جھکا کر آٹا چننے لگی۔ زمین پر ریت کے ساتھ آٹا بھی مکس ہو گیا تھا، مگر پھر میں اسے صاف کر کے دوبارہ چکی پر ڈالتی۔ چکی کے پتھر کے نیچے سے آواز آتی گڑگڑاہٹ کی، تو مجھے لگتا جیسے میری ہڈیاں بھی پس رہی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے یہ کام کر رہی تھی۔ اسی دوران محلے کی عورت دروازے سے جھانک کر بولی، رفعت بہن، بچی اب تک کام کر رہی ہے۔ رفعت بیگم نے کہا لگایا، ارے بہن اس کی عادت خراب ہے، اگر آج چھوڑ دوں گی تو کل سر پر چڑھ جائے گی۔ اس عورت نے مزید کچھ کہنے کی جرات نہ کی، خاموشی سے چلی گئی۔ اور رات کے پچھلے پہر میں نے چکی کا آخری چکر مکمل کیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں سوج گئی تھیں۔ میں نے آٹا چھان کر رکھا تو رفعت بیگم اندر سے آئیں۔ انہوں نے آٹے کی چھلنی میں جھانکا اور کہا، ہاں آج کچھ ڈھنگ کا ہوا ہے، جا اب پانی بھر کے لا، پھر برتن دھو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں اب تو رات ہو گئی، صبح کر لوں گی۔ وہ گھورنے لگی۔ میں نے کہا، جا تو اس کا مطلب جا۔ میں نے گھڑا اٹھایا، کنویں تک کا راستہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور راستے میں ایک جگہ میرا پیر پتھر سے ٹکرایا، خون نکل آیا، مگر میں نہ رک سکی۔ واپس آئی تو ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ پانی صحن میں رکھتے ہی میں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ رفعت بیگم نے دروازہ بند کیا اور کہا، یاد رکھ یہ گھر میرا ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی؟ میری بیٹی وہ ہے جو پیٹ سے نکلی، تو میری بیٹی نہیں، تو قسمت سے آئی آفت ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ ابھی بھی چکی کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، روزانہ وہی معمول، فجر سے پہلے جاگنا، چکی چلانا، برتن دھونا، کپڑے نچوڑنا۔ کبھی کبھار جسم ساتھ نہ دیتا تو وہ کہتی، نوری مرنے سے پہلے کام کر لے، ورنہ مر کے بھی چین نہیں ملے گا۔ دنیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ابا گھر آئے تو تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، چائے بنا دے۔ میں دوڑتی ہوئی کچن میں گئی، مگر رفعت بیگم نے راستہ روک لیا۔ رک جا، میں بناؤں گی، اسے آرام کرنے دے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس بار ان کے لہجے میں نرمی تھی، مگر وہ ابا کے لیے تھی، میرے لیے نہیں۔ ابا نے پوچھا، بیٹا تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں ابا ٹھیک ہوں۔ رفعت بیگم بولی، ٹھیک کیوں نہ ہو،
میں اسے کام سکھا رہی ہوں، بڑی ہو جائے تو کام آئے گا نا۔ ابا چپ ہو گئے۔ جب وہ کمرے میں گئے تو رفعت بیگم نے میرا کان مروڑا۔ کیا بول رہی تھی؟ ٹھیک ہوں، جا چل برتن دھو، اگر زیادہ کچھ کہا تو تیرے باپ کے سامنے بھی تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے کبھی ابا سے اس بارے میں کوئی شکایت نہ کی، کیونکہ میں جان گئی تھی میرا باپ بھی مجبور ہے۔ رفعت بیگم نے مجھے باورچی خانے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ لکڑی کا پرانا تھا، جس میں سوراخوں سے روشنی کی باریک لکیریں اندر آتی، جیسے دن بھر کی روشنی میرے درد سے آنکھ چراتی ہو۔ دیواروں پر جالے تھے، ایک طرف پرانی بوریوں کا ڈھیر تھا جن پر چوہے کے دانتوں کے نشان تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی، بخار کی تپش میں جسم جل رہا تھا، انگلیاں سوجی ہوئی تھیں اور ہتھیلیوں کی کھال اتری ہوئی۔ کمرے کے باہر سے رفعت بیگم کی آواز آتی رہی، وہ خود سے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ نافرمان زبان چلانے لگی ہے، اب یہ وقت ہے سبق سکھانے کا، تبھی عقل آئے گی۔ پھر ان کے قدموں کی آواز دور ہو گئی اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ٹھنڈی زمین پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر کمر کی چیخیں نکل گئیں۔ جسم کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کروٹ لینا بھی مشکل تھا۔ بخار اتنا بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا محال تھا۔ اچانک مجھے دیوار کے کونے سے کوئی سرسراہٹ سنائی دی، شاید کوئی چوہا تھا یا چھپکلی۔ میں سہم گئی، مگر اب اتنی سکت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر تھوڑا دور ہٹ جاؤں۔ کمرے میں ہی وقت جیسے رک گیا تھا، کوئی سننے والا نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا۔ باہر صحن میں پرندوں کی چہچہاہٹ آنا بند ہو گئی تھی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، روشنی کا تیز دھارا کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ رفعت بیگم دوبارہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں پیتل کا جگ تھا۔ میں نے امید کی کہ شاید پانی ہو، مگر وہ جگ میرے پاس نہ آیا۔ انہوں نے بوریوں میں سے ایک پرانی دری نکالی، اسے زمین پر پھینکا اور کہا، اب یہی تیرا بستر ہے، جب تک تیری زبان بند نہ ہو یہیں رہنا، نہ کھانا ملے گا نہ پانی۔ اماں پانی دے دیں، پیاس لگی ہے۔ ابھی بھی زبان چلا رہی ہے، جب بھوک پیاس مارے گی نا تو اپنے آپ تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں چپ ہو گئی، آنکھوں کے سامنے جھماکے ہونے لگے، شاید جسم کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ رفعت بیگم نے دروازہ بند کیا اور یہ جا وہ جا۔ رات ہو گئی تھی، مگر میرے لیے وقت کا کیا مطلب تھا؟ نہ بھوک کا احساس رہا نہ نیند کا۔ دیوار کے ایک سوراخ سے چاندنی اندر آ رہی تھی، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے روشنی سے کوئی امید مانگ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا، مگر اس بار رفعت بیگم نہیں، چھوٹی ثنا تھی جو ان کی بیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پرانا کپ تھا، شاید پانی تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، نوری آپی، اماں کو نہ بتانا پانی لے کر آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے کپ لیا، ثنا نے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا بھی دیا جو باسی تھا۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا تو آنسو بہنے لگے۔ جاؤ ثنا، اماں دیکھیں گی تو تمہیں بھی، مجھے بہت ماریں گی، تمہیں پتہ بھی ہے نا آپی آپ کو بخار ہے۔ میں ڈر گئی تھی، وہ چپکے سے چلی گئی اور یہ لمحہ میرے لیے قیمتی تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے بنا کسی غرض کے میرے لیے کچھ کیا۔ رات کے آخری پہر بخار تھوڑا کم ہونے لگا، مگر جسم اتنا تھکا ہوا تھا کہ ابا بھی آ جاتے تو میں اٹھ نہ پاتی۔ صبح سورج کی روشنی آئی تو دروازہ پھر سے کھلا۔ اس بار رفعت بیگم کے ساتھ ابا بھی تھے۔ نوری ابا کی آواز میں فکر تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ بیٹا یہ کیا حال بنا لیا؟ رفعت بیگم نے کہا، جیسا کرے گی نا ویسا بھرے گی، زبان درازی کرے گی تو یہی ہوگا۔ ابا کچھ بول نہیں والے تھے کہ رفعت بیگم برس پڑی، آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہیں، اسی لیے یہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس کہا تھا کہ بخار ہے، میں آٹا نہیں پیس سکتی۔ ابا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ میرے پاس بیٹھ گئے، میرا ہاتھ تھام لیا۔ ارے چپ کر نوری، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب رفعت بیگم خاموش کھڑی تھی۔ ابا نے مجھے اٹھایا، میرا بازو کندھے پر رکھا، میں نے پوری طاقت جمع کر کے قدم بڑھایا۔ ابا نے مجھے دیکھا، آج کے بعد تو چکی پر نہیں بیٹھے گی، میں کچھ اور بندوبست کروں گا۔ رفعت بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ ابا کے کندھے پر سہارا دے کر جب میں باورچی خانے سے نکلی تو لگا جیسے موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ آنکھیں دھندلا رہی تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔
میں نے سوچا شاید یہ دن کسی تبدیلی کی شروعات ہے، شاید اماں کا رویہ بدل جائے، مگر میں غلط تھی۔ صرف 2 روز گزرے، میں ابھی بھی بستر سے صحیح طریقے سے اٹھ نہ پا رہی تھی۔ بخار تھما نہیں تھا، مگر اماں کا مزاج پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ ابا دن میں کام پر چلے جاتے اور اماں کی آنکھوں میں میرے لیے اب صرف نفرت نہیں، ایک طرح کی دشمنی ہی تھی، جیسے ان کے لیے میرا وجود اب ناقابل برداشت بوجھ بن چکا تھا۔ اس صبح میں نے آنکھ کھولی تو کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر میرا جسم جل رہا تھا، سر پھٹنے کو تھا اور زبان ایسے جیسے تندور میں رکھی ہو۔ اماں کمرے میں آئی، ہاتھ میں پرانا چمچ اور چادر کا کونا تھا۔ ابھی تک پڑی ہے، جا چکی پر بیٹھ، بہت دن آرام ہو گیا۔ میں نے سر کو بامشکل اٹھایا، مگر اماں ابھی بھی مجھے بخار ہے۔ انہوں نے چادر اٹھا کر ایک طرف پھینکی۔ آرام؟ تو یہاں علاج کروانے آئی ہے؟ ارے یہ تیرے باپ کا مہمان خانہ نہیں، کام کر ورنہ کھانے کو کچھ نہیں دوں گی۔ میں اٹھنے کی کوشش میں بستر سے گر گئی، ہاتھ کو دیوار سے ٹکایا اور کھڑی ہوئی۔ چکی تک جانا ایک جنگ جیتنے کے مترادف تھا۔ میں نے چکی پر بیٹھ کر پہلا چکر گھمایا، مگر پتھر نے جیسے میری کمزوری کا مذاق اڑایا تھا۔ آٹا گرا اور ہاتھ رک گیا۔ اماں جیسے موقع کی طاق میں تھی، فوراً کمرے میں آئی۔ نوری، تو پھر سے بگڑ گئی ہے، اب ایک ہی حل ہے۔ کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بس 2 دن اور دے دیں، پھر سے سارے کام کروں گی جیسے پہلے کرتی تھی۔ نہیں، وہ چلائیں، آج تیری ماں کی کمی پوری کروں گی، وہ بچ گئی تھی، تو نہیں بچے گی۔ اس لمحے ان کے چہرے پر جو رنگ آیا وہ انسان کا نہیں، ایک پاگل جنونی عورت کا تھا، جس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں پرانی بوتل تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ نہ کہا، بس بوتل کا ڈھکن کھولا اور وہ مایا کپڑوں والا تیزاب میرے کپڑوں پر ڈال دیا۔ پیٹرول؟ میں نے سہم کر کہا۔ ہاں، آج میں دیکھتی ہوں تجھے کون بچائے گا۔ میری تو سانس رک گئی۔ پیٹرول؟ میرے لباس سے ہوتا ہوا کھال تک پہنچا۔ وہ ٹھنڈا تھا، مگر خوف نے میرے اندر آگ لگا دی۔ اماں ایسا نہ کر، میں کچھ بھی کر لوں گی، آٹا پیس لوں گی، جھاڑو بھی دے دوں گی، بس یہ نہ کریں۔ میں گھٹنوں کے بل ہو کر التجا کرنے لگی، مگر ان کا چہرہ سخت پتھر کی طرح تھا۔ انہوں نے ماچس کی ڈبی نکالی اور ایک تیلی نکالی۔ میں دیکھتی ہوں اب کون بچائے گا تجھے، یہ چالاکیاں اب ختم نہیں ہوں گی۔ میں نے روتے ہوئے چیخنا چاہا، ابا مجھے بچا لے، میں جل کر مرنا نہیں چاہتی۔ مگر صبح کا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ رفت بیگم کی وحشت بھری ہنسی تھی اور میری چیخیں تھیں۔ انہوں نے ماچس کی تیلی جلائی اور آگ بھڑکی، میرے سامنے موت ناچنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کیں، ایک لمحے میں مجھے وہ سب یاد آیا، اماں کی لوریاں، ابا کا میرا ہاتھ تھامنا اور چھوٹے بھائی کا رونا، اسکول کی گھنٹیاں، میرا اسکول کا بستہ اور کتابیں، میری چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور وہ سب کچھ جو کبھی میں نے خواب میں سوچا تھا، اب سب آگ کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آخری بار کہا، اللہ اگر میری زندگی ہے تو بچا لے مجھے، اور اگلے لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے تقدیر کا پانسا پلٹ دیا، ایسا جسے میں کبھی سمجھ نہ پائی، مگر وہ ایک اشارہ تھا۔ جو ہی اماں نے ماچس کی جلتی تیلی پیٹرول سے بھیگے میرے جسم کی طرف پھینکی، وقت ایک لمحے کو رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایسی تھی، لگتا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، اس یقین کے ساتھ کہ اب کچھ باقی نہیں بچے گا۔ میرے جسم کا ہر عضو ایک خاموش الوداع کہنے کو تیار ہو چکا تھا، مگر وہ لمحہ جس نے مجھے ختم کرنا تھا، وہ لمحہ مجھ تک پہنچا ہی نہ تھا۔ ایک اچانک بے آواز اور تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سب بدل گیا۔ وہ جلتی تیلی جو میرے کپڑوں کو جلا سکتی تھی، ہوا میں الٹ گئی، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا آگ کی لپٹ میرے قریب آنے کی بجائے ایک جھٹکے سے پلٹی اور اماں کے دوپٹے سے لپٹ گئی۔ میں سکتے میں تھی، وہ چیخنے لگیں اور گھبرا کر صحن میں بھاگیں، اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹنے لگیں، ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کرتی رہیں، بار بار اٹھتیں اور پھر گرتیں۔ ان کی چیخیں اتنی دردناک تھیں کہ اگر میں اندر سے ٹوٹ نہ چکی ہوتی تو شاید میرے آنسو نکل آتے، مگر میں پتھر بنی کھڑی رہی۔ آس پاس کا ماحول جس میں پٹرول کی بدبو سمائی ہوئی تھی، آگ کا ایک بھی شعلہ میرے قریب نہ آیا، میرے جسم پر نہ جلنے کا نشان تھا، نہ کوئی لپٹ۔ اس لمحے مجھے اپنے ارد گرد ایک غیر مرئی حصار محسوس ہوا، جیسے کسی نے مجھے شفاف خول میں قید کر لیا ہو۔
اس حصار میں ٹھنڈک تھی، ایک سکون تھا۔ رفعت بیگم زمین پر پڑی تھی، گاؤں کی چند عورتیں اور مرد بھاگ کر ان کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ کسی نے پانی پھینکنا چاہا، کسی نے موٹا کمبل اڑایا، کسی نے فوراً تانگے کا بندوبست کیا اور انہیں اٹھا لے گئے۔ میں وہیں کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا، بس لگا کہ یہ قدرتی نہیں تھا، کسی نے تو مجھے بچایا ہے، کسی نے میرے اور آگ کے درمیان دیوار کھڑی کی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا۔ چپ چاپ میں کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، جسم میں ابھی بھی کپ کپاہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد صحن میں ہوا چلنے لگی، پیپل کے پیڑ کے پتے سرسرانے لگے، جیسے کسی نے آہستہ آہستہ ان میں چپکے سے کچھ کہا ہو۔ میں نے پیڑ کی طرف دیکھا، اس پیڑ کو میں برسوں سے جانتی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد جب میں روتی تو مجھے لگتا یہ مجھے تسلی دیتا ہے، مگر آج وہ پیپل تھوڑا مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے سائے میں کوئی حرکت تھی، ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی وہاں سایہ ٹھہرا ہے، انسانی شکل والا، مگر مکمل واضح نہیں تھا، ایسے جیسے دھند میں لپٹا ہے۔ جب اماں کو جلی حالت میں گھر لایا گیا تو میں نے ان کے زخموں کو دیکھا۔ میرے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، وہی ہاتھ جو مجھے مارتے تھے وہ ہاتھ جلے ہوئے تھے، وہی زبان جو میرے جسم کو گالیاں دیتی تھی اب کراہ رہی تھی۔ میں نے ان پر مرہم رکھا، دوائی لگائی، ان کے لیے پانی لائی، نہ کسی ثواب کے لیے نہ بدلے کے لیے۔ شاید وہ انسانیت تھی جو میری ماں نے میرے اندر چھوڑی تھی، وہ ماں جو اب تک میرے وجود کا آخری روشن کونا تھی۔ رفعت بیگم جب بھی آنکھ کھولتی ان کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی، منحوس تجھے تو آگ کچھ کہہ نہ سکی، الٹا مجھے ہی راکھ کر دیا۔ اب میں مکمل چپ تھی۔ اس دن شام کو میں خاموش تھی، ابا پریشان، بچے سہمے ہوئے تھے اور میں کمرے میں تنہا بے حد تھکی ہوئی تھی۔ تب اچانک کچھ بدلا، کمرے کی دیوار پر سائے نظر آئے، جیسے کسی نے پردے کے پیچھے سے روشنی ہلائی ہو، مگر کمرے میں کوئی چراغ نہ تھا، دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند تھیں، باہر کی ہوا تھمی ہوئی تھی، میرے بدن میں سنسنی تھی، اور پھر پیپل کے پتوں جیسی سرسراہٹیں مجھے سنائی دینے لگی، حالانکہ باہر مکمل خاموشی تھی۔ میں ڈر کے مارے دروازے کی طرف دوڑی، اگر یہ کوئی سایہ ہے، جادو ہے، جن ہے تو میں یہاں نہیں رک سکتی۔ میں نے بھاگنا چاہا، جو ہی دروازے تک آئی ایک لمبا چوڑا سایہ اچانک میرے سامنے آیا، میری چیخ گلے میں اٹک گئی، میں جم کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سائے کا قد غیر انسانی تھا مگر باوقار اور طاقتور، اس کی آواز گونجی مگر گہرائی لیے ہوئے تھی، نوری میں نے تمہیں بچایا ہے تو کیا تم ایک لمحے کے لیے اب میرے لیے رکو گی نہیں؟ میں نے تھر تھراتی آواز میں کہا، کون ہو تم اور تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہاری سوتیلی ماں سے تمہیں جلنے سے میں نے بچایا تھا، مگر دیکھو آج وہ خود جل رہی ہے۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، دھندلا وجود ایک واضح انسانی روپ اختیار کرنے لگا، ایک مردانہ قد و قامت، چوڑے شانے، گہری جھیل سی نیلی آنکھیں اور ماتھے پر صدیوں پرانی حکمت کی چھاپ۔ میں اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی، دل میں خوف کی جگہ کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ میں تمہارے اس پیپل کے پیڑ میں برسوں سے مقیم ہوں، جب تم روتی تھی نا نوری میں تب سنتا تھا، جب تم مار کھاتی تھی میرا خون ابلتا تھا، تمہارے معصوم جسم اور چہرے پر پڑے زخم میرے اندر طوفان پیدا کرتے رہے، اور میں یوں ہی ایک دن انجانے میں تمہارا عاشق بن بیٹھا، میں تم سے عشق کر بیٹھا۔ میری سانس رک گئی۔ عشق؟ ہاں، عاشق ہوں تمہارا، میں جنزادہ ہوں مگر دل رکھتا ہوں۔ تو کیا ہوا اگر میں انسان نہیں؟ مگر یہ میرا دل اب تمہارا ہو چکا ہے نوری۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر نہ جانے کیوں میں پیچھے نہ ہٹی۔ تو تم وہی ہو جس نے میری مدد کی؟ وہ اتنا قریب آیا کہ اس کے تھانسوں کی ٹھنڈی لہر میرے چہرے کو چھو کر جانے لگی اور میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہاں میں وہی تھا، اپنے اللہ کے حکم سے تمہیں آگ سے، اس ظلم سے بچانے والا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم میرے لیے صرف ایک لڑکی نہیں، میں تو تمہیں اس روشنی کے طور پر دیکھتا ہوں جو میرے اندھیرے دل میں پہلی بار اتری تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہ دیکھا جو مجھے بغیر کسی غرض کے بچائے، اور اب جب وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا تو مجھے اپنے زخم چھوٹے لگنے لگے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تمہیں کیا ملے گا مجھ جیسی لڑکی سے؟ میں تو بس چکی پیسنے والی معصوم سی یتیم لڑکی ہوں۔ وہ 2 قدم اور قریب آیا،
مجھے تمہاری آنکھوں کی سچائی چاہیے، تمہاری معصومیت۔ مجھے وہ نوری چاہیے جو ہر روز ظلم سہ کر بھی زندگی سے محبت کرنا نہیں بھولی۔ یہ کیسا عشق تھا، میری آنکھیں بھیگ گئیں، جس میں کوئی چھونے کی خواہش باقی نہ تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھتا بھی نہیں، اور آج تم بتا رہے ہو کہ تم مجھ پر عاشق ہو۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر بولا، میں جا رہا ہوں، مگر اب جب بھی تم مجھے یاد کرو گی آ جاؤں گا، کیونکہ میرا عشق تم سے بندھا ہے نوری، اور یہ بندھن کسی انسان یا جن کے اصول سے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کیا تم دوبارہ آؤ گے؟ اس نے سر ہلایا۔ جب بھی چاہو گی آ جاؤں گا۔ اور وہ سایہ دھند میں گم ہو گیا۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی، مگر میرا اندر جیسے خالی ہو گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتی ہوں یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس جنزادے کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ آنکھیں جن میں نہ صرف روشنی تھی بلکہ عجیب سا غم بھی چھپا تھا۔ اس کے بعد وہ کئی دن تک مجھ سے دور رہا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید وہ چلا گیا ہے، شاید وہ ایک خواب تھا، مگر جب وہ لوٹا تو اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہ تھی۔ اس بار اس کے لہجے میں تھکن تھی، ایک گہری اداسی، جیسے وہ کسی بھاری بوجھ تلے دب گیا ہو۔ وہ میرے سامنے آیا، ہوا کے جھونکے کی طرح، اور پھر انسانی شکل میں ٹھہر گیا۔ اب میں اس سے ڈرتی نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے اس عمل کی میرے قبیلے میں کیا سزا ہوگی۔ تمہیں بچانے کی خاطر مجھے میرے قہقاف سے درگزر کر دیا گیا۔ کیا مطلب درگزر کر دیا گیا؟ یعنی مجھے نکال دیا گیا ہے نوری۔ میں نے اپنی دنیا، اپنا مقام، اپنا خاندان سب چھوڑ دیا تمہیں بچانے کے لیے، اور بدلے میں اپنی سلطنت کھو دی۔ میرے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جنات کی نسل کی توہین کی ہے۔ ان کے نزدیک آدم ذات سے محبت بہت بڑا جرم ہے۔ خاموش رہی، دھڑکن بے اختیار بڑھ گئی۔ اس کے الفاظ دل پر کسی بوجھ کی طرح لگ رہے تھے۔ میرے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے دشمن ہیں، ان کے قریب جانا ہماری فطرت کے خلاف ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں جس انسان سے محبت کرتا ہوں وہ معصوم ہے، وہ ظلم سہ کر بھی نفرت نہیں کرتی۔ میں نے کہا، میں اس نوری کو چاہتا ہوں جو خود روشنی ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں نوری، سب چھوڑ دیا میں نے، اپنا قہقاف، سلطنت، اپنے رشتہ دار، وہاں میرا نام مٹا دیا گیا ہے، مگر مجھے اب پرواہ نہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں طوفان اٹھنے لگا، کیونکہ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ کہاں میں عام سی لڑکی، مٹی میں پلنے والی، چکی پر آٹا پیسنے والی، اور وہاں وہ صدیوں پرانی طاقت کا وارث۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ نرمی سے بولا، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ مگر تم جنزادے ہو اور میں انسان۔ ہماری دنیا ایک نہیں، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک قدم قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھو، اگر محبت ممکن ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ مجھے بس تمہاری مرضی چاہیے۔ میں انسان بن سکتا ہوں، مگر تمہارے قبول کیے بغیر نہیں۔ میرے ہونٹوں پر خاموشی تھی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ سایہ بن کر میرے ارد گرد منڈلاتا رہا، کبھی خوابوں میں آتا، کبھی باتوں میں انگلیاں پھیرتا، ہر وقت کہیں نہ کہیں آس پاس موجود ہوتا۔ میں نے خود سے کئی بار کہا، نوری، یہ پاگل پن ہے، یہ خواب ہے، یہ انسان نہیں، مگر دل کہتا تھا یہ محبت ہے۔ رفعت بیگم اب بستر پر تھیں، آدھی صحت یاب مگر مکمل بدل چکی تھیں۔ شاید درد نے انہیں بدل دیا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، آواز میں نرمی تھی، نوری آؤ۔ ان کی آواز میں جو نرمی تھی پہلے کبھی میں نے نہ سنی تھی۔ بہرحال میں ڈرتے ہوئے ان کے پاس گئی اور وہ رونے لگی۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے گڑھا کھودا تھا مگر خود اس میں گر گئی۔ تو منحوس نہ تھی، میں اندھی تھی۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹا اور جڑ بھی گیا۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے۔ اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ بس اب دعا کریں، میری دعائیں آپ کے لیے ہیں، اب اتنا ہی کافی ہے، آپ تندرست ہو جائیں۔ کچھ دن بعد وہ پھر سے میرے سامنے آیا، مگر اس بار سایہ نہیں تھا، انسان تھا، سفید لباس میں۔ آ گیا ہوں نوری، تمہارے لیے، تمہارے باپ کے لیے، سب کے سامنے۔ دیکھ لو میرا روپ، میں نے قربانی دی ہے، اپنی طاقت، قوت، اپنی عمریں، اپنا قہقاف، تمہارے لیے انسان بن چکا ہوں، مگر اب میں کبھی لوٹ کر نہیں جا سکوں گا۔ یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟
میں رونے لگی۔ ہاں، کیونکہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں تمہارے ساتھ انسانی زندگی جینا چاہتا ہوں، تمہاری دھرتی پر، تمہارے لوگوں کے بیچ، اگر تم اجازت دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اجازت؟ ارے نہیں، میرا دل پہلے ہی تمہارا ہو چکا ہے۔ وہ مسکرایا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا، اتنی حسین مسکراہٹ۔ کچھ دن بعد وہ چند انسانی رشتہ داروں کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ سب عزت دار لوگ تھے۔ ابا نے ان کے لباس، بات چیت اور شرافت دیکھ کر حامی بھر لی۔ رفت بیگم بھی خاموش تھیں، شاید ان کے دل میں اب کوئی نفرت نہ تھی۔ اور وہ دن آیا جب میرے دل کی سب سے بڑی خواہش حقیقت بننے والی تھی۔ گھنٹی سے پہلے میں جاگ گئی تھی، ہاتھ میرے کانپ رہے تھے۔ اس روز میری شادی تھی۔ میرے ساتھ وہ شخص کھڑا تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا تھا۔ خواتین اور مرد نئے کپڑے پہنے شامل تھے، بانسری اور ڈھول کی آواز گونج رہی تھی۔ میرے دلہے نے سفید شیروانی پہنی تھی، آنکھوں میں وقار تھا، وہی جو شاہوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ بارات گھر پہنچی، دروازے پر باپ نے استقبال کیا۔ جنزادے نے مسکرا کر کہا، ابا جی جائز ہے، آج سے میں آپ کے گھر کا بیٹا بن رہا ہوں، آپ کی اور اس کی شروعات آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں رضامندی سے کر رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ بارات کے رقص اور نغموں نے میرے ارد گرد عجیب سا ماحول بنا دیا۔ میں نے دیکھا گاؤں والے سر ہلا کر دیکھ رہے تھے، کچھ آوازیں بلند تھی، دیکھو نوری کا بیاہ ہو گیا، دیکھو تو کتنے شاندار لوگ ہیں۔ رسم نکاح کے وقت جب میں نے اپنا مہر وصول کیا، میرے ہاتھ کانپ گئے۔ جنزادے نے میرے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور کہا، تم نے میری دنیا بنا دی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور تم نے مجھے وہ مقام دیا جو میں خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی۔ اس لمحے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، خوف، محبت، تسلیم اور ایک عہد۔ سب ایک ساتھ۔ شادی کے بعد ولیمہ ہوا، محل کی طرح سجا کمرہ تھا، سونے کے برتن، مہندی کی خوشبو، قیمتی زیورات، ہار، جھومر اور ایک خاص رومانی فضا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا، آج یہ دولت صرف دکھاوا نہیں ہے۔ گاؤں والے ہمیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ ایک دن چند پرانے پڑوسی تشریف لائے اور بولے، نوری بیٹی، تم نے ہمارے لیے راہ بنا دی ہے۔ اگر ہمیں اس شان کی شادی نہ مل سکی تو آج تم نے وہ راستہ کھولا ہے۔ آپ سب کی دعا ہے، آپ کی محبت ہے۔ جنزادے نے انسانی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، محل کے دروازے پر کھڑے، مزدوروں کو ملتے، بچوں کی تعلیم پر غور کرتے، زمینوں کی دیکھ بھال کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا گھر صرف ہمارا نہیں بلکہ گاؤں والوں کی فلاح کا مرکز ہوگا۔ اس بات نے گاؤں میں یقین بڑھایا کہ یہ شادی صرف شاہانہ نہیں بلکہ انسانہ بھی تھی۔ ایک رات ہم چھت پر بیٹھے تھے، پیپل کی شاخیں چاندنی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جنزادے نے میری گود میں سر رکھا اور کہا، نوری، تم سے مل کر مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کی شکل کیا ہوتی ہے۔ طاقت نہیں، محبت سکون ہے، احترام ہے، دولت نہیں، وفاداری ہے۔ اور مجھے احساس ہوا کہ تمہارے میں انسان کی سچائی ہے، جنزادے کی قوت نہیں۔ اس نے مجھے باہوں میں گھیرا اور ہم خاموشی سے پیپل کو دیکھتے ہوئے محبت کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ہم نے ہمیشہ اکٹھے رہنے کا انتخاب کیا۔